اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 135۔ یہودیت اور عیسائیت کا لوگوں کو اپنی طرف کھینچنا۔ وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، کہتے ہیں کہ تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے، یعنی یہودی مسلمانوں کو کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو جاؤ، اگر ایسا کر لو گے تو تم گمراہی سے بچ کر ہدایت حاصل کر لو گے۔ اللہ رب العزت نے ان کے قول باطل کا جواب نازل فرمایا، قل بل ملت ابراہیم حنیفا، آپ کہہ دو کہ نہیں بلکہ ہم تو ملت ابراہیمی پر رہیں گے جو ٹھیک ٹھیک سیدھی راہ پر تھے، یعنی تمام باطل ادیان سے منہ پھیر کر اسلام کی طرف جھکے ہوئے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک بھی نہیں تھے بلکہ وہ امام الموحدین تھے۔ اس میں یہود و نصارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کے دعوے داروں اور شرک کے باوجود اپنے آپ کو ہدایت یافتہ کہنے والوں پر چوٹ لگائی گئی کہ تم شرک بھی کرتے ہو اور اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کے پیروکار بھی کہتے ہو، شرک بھی کرتے ہو اور اپنے آپ کو ہدایت یافتہ بھی کہتے ہو، حالانکہ شرک کرنے والوں پر جنت حرام ہے۔ آیت کا میسج آپ کے نام، ہدایت صرف اور صرف اسلام میں ہے، ہدایت صرف اور صرف اسلام میں ہے، اور سعادت و کمال صرف اور صرف اسلام کے اختیار کرنے میں ہے۔ بس جو بھی ہدایت چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اسلام کے دامن میں آ کر پناہ حاصل کر لے۔ نمبر 2، یہودیت اور عیسائیت اپنی گمراہیوں کے باوجود مسلمانوں کو کہتے ہیں اگر ہدایت چاہتے ہو تو یہودیت یا عیسائیت کو اختیار کر لو۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہر گمراہی اور ضلالت کی طرف بلانے والا انسان یہودیت اور عیسائیت کے نقش قدم پہ ہوگا اور اس میں انہی کی مشابت ہوگی، جیسا کہ آج کل آزاد قسم کے لوگ، دین سے بیزار قسم کے لوگ، اسلام کے مخالف لوگ، عورت کی عزت و آبرو پہ حملہ کرنے والے لوگ اور اسے پردے سے باہر نکال لانے والے کی سازش میں لگے ہوئے لوگ پردے کے خلاف ایک طوفان بدتمیزی مچا رکھا ہے اور اپنی ہوس کے در پردہ عورت کی خیرخوائی کے نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم عورتوں کے خیرخواہ ہیں، اور ہمارے بعض سادہ مسلمان بھی ان کے پروپیگنڈا میں آ کر پردے کی اہمیت کو دل سے نکال رہے ہیں۔ انہیں اچھی طرح ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ پردے کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے تمہاری بیٹیوں کے ساتھ خیرخوائی نہیں کر رہے، بلکہ وہ تمہاری عزت کو تمہارے گھروں سے نکال کر مردوں کے شانہ بشانہ چلانا چاہتے ہیں، پھر اسی کے ضمن میں ان کی عزتوں کو تار تار کرنا چاہتے ہیں۔ جاؤ کالج اور یونیورسٹی میں جا کے دیکھو، جہاں ان لوگوں نے کو ایجوکیشن سسٹم شروع کیا ہے، وہاں عورتوں کی عزتیں کیسے سرعام لٹ رہی ہیں۔ ہائے کاش لوگوں کے دلوں میں اپنی بیٹی کی عزت و آبرو کی اہمیت اجاگر ہوتی اور غیرت بیدار ہو جاتی تو یہ لوگ سب کچھ گوارا کر لیتے، مگر اپنی بیٹیوں کو ترقی کی دھن میں بے آبرو ہونے کے لیے کبھی بھی کو ایجوکیشن سسٹم میں نہ بھیجتے اور نہ ہی آزادی کا نعرہ لگانے والوں کے پروپیگنڈا میں آتے۔ گو فکر خداداد سے روشن ہے زمانہ، آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد، یعنی یہ فکر کو بالکل آزاد کر لینا اور جو چاہے کرنا اور جیسے دل میں آئے کرنا، اس سے تو پھر سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، آدمی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ بے پردگی، بے حیائی یہ کئی چیزوں کو وجود میں لائے گی اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل سمجھ توفیق عطا فرمائے۔